دکھاوا کم کیجئے، کام زیادہ کیجئے، دکھاوا کم کیجئے، کام زیادہ کیجئے۔ خدا را بدلیے اپنے آپ کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں ایک رواج چلتا، رواج شادی ہوتی ہے نا، لوگ لفافے لے کے جاتے ہیں، لفافے لے کے جاتے ہیں، اس کے اندر پیسے رکھتے ہیں، جہاں ولیمہ کھایا وہاں ڈائری میں چڑھوا دیا، 2000 میرے لیے، 5000 میرے لیے۔ ابھی تک میری بات سمجھ میں یہ نہیں آئی، یہ تحفہ دے رہے ہیں کہ قرضہ دے رہے ہیں؟ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا یہ جو نیوتے کے نام پر دیا جاتا ہے یہ تحفہ ہے کہ قرضہ ہے؟ تحفہ ہے تو لکھا کیوں رہے ہو؟ اگر قرض کے بطور دے رہے ہو تو اس نے مانگا کہاں سے؟ بولو، نہیں مانگا نا، اسے بلا وجہ میں مقروض بنا رہے ہیں آپ۔ اگر وہ مر گیا یا لکھنے سے رہ گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب کون دے گا؟ پتہ ہے کچھ کتنے 1500 ادھر سے ادھر ہو جایا کرتے ہیں، لیکن قیامت میں پیسے کا حساب ہوگا۔ فرمایا اگر کسی کا ایک پیسہ ناجائز لے لیا، اللہ ایک پیسے کے بدلے میں 500 مقبول نمازیں لے لیا۔ اب حساب لگاؤ، اگر 1000 کا لفافہ ادھر ادھر ہو گیا تو کتنی پڑی ہوں گی، کتنی ادھر ادھر جانی۔ تو 100 کے لفافے لکھوائے جاتے ہیں، گلے میں نوٹوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں، پیچھے چڑھا دیا جاتا ہے۔ سن اگر تیرے پاس پیسہ ہے تو 5000 کا گلے کا ہار نہ خرید، 10000 کا ہار نہ خرید، خدا نے توفیق دی ہے۔ کبھی 500 روپے لفافے میں ڈال چاچے تیرا جا کر کے ہاتھ نکل کے آگے۔ کتنے لوگ 5-5 روپے کی گولی کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی رشتے دار فون اٹھانے تیار نہیں ہے، کوئی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شاید کہ بخار کی ٹیبلٹ مل جاتی تو یہ غریب چین سے سو جاتا، شاید اگر سانس کا کیپسول مل جاتا یہ بھی آج کی رات چین سے گزار لیتا، لیکن اس کے پاس 50 روپے نہیں ہے جو ایک انرجی کی ٹیبلٹ لے سکے، اس کے پاس 5 روپے نہیں ہے جو یہ بخار کا دوا لے سکے۔ ہمیں تو شادیوں کے لفافے یاد آئے، آخر کہاں گئے وہ رشتے دار، کہاں گئی وہ یاریاں جو تو دعوت کھانے جاتے تھے، کوئی لفافے لے کے جاتے تھے، دعوت کے موقع پر خالی خون آ جاتا تھا، اکیلے نہیں جاتے تھے، فیملی لے کے جاتے تھے۔ آج 5 دن ہو گئے ہیں، خالو کا فون آ رہا ہے، تو نے سائلنٹ کر کے ڈال دیا ہے، سکت بھائی پاس پسل میں ہے، تجھے غیرت نہیں آ رہی ہے اور تجھے شرم آنی چاہیے۔ شادیوں میں لفافے لے کے جانے والوں کیا کیا چاہو اپنے ہاتھ میں پاس پسل لفافہ لے کے جاؤ، کسی غریب کی جیب میں 500 ڈال دے، کسی بیوہ کے ہاتھ میں 1000 دے دے، کسی یتیم کی جیب میں 500 ڈال دے۔ خدا کا قسم کھا کے کہتا ہوں جو دعوتوں میں تم نے دیے ہیں یہ تو مصیبت بن سکتے ہیں، لیکن جو ہاسپٹل میں تم غریبوں کو لے کے آؤ گے یہ مصیبت نہیں بنے گے، یہ قیامت کے لیے تیری جنت کا ذرائع رکھ جائے۔ بدلو اپنے طریقے، دیتے تو ہو لیکن غلط جگہ دیتے ہو، صحیح جگہ نہیں دیتے۔ مزار کی گولکوں میں پیسہ آتا نہیں، ٹھوس ٹھوس کے ڈالا جا رہا ہے۔ ہمارے مدرسوں کے اندر مدرسین کی تنخواہیں نہیں جاتی، یہ کڑوی سچائی ہے۔ او بھائی ہم مسلمان ہیں، اور جس کے سینے میں ایمان آتا ہے ایمان کے ساتھ اللہ اس کے سینے میں درد آتا ہے۔ گولک میں پیسہ ٹھوس کے نہیں جا رہا، اور یہ قرآن پڑھانے والے لوگ، یہ 3 بجے اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، یہ 10 روپے کی رسید کے لیے گھوم رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ ابھی میں آپ سب پوچھوں فلسطین کتنے لوگ جائیں گے؟ سارے سر کٹانے تیار ہو جائیں گے، فلسطین جانے تیار ہو، اپنے مدرسوں کی حالت دیکھنے جانے تیار نہیں ہوتے؟ جا کے دیکھو جہاں قرآن پڑھنے والے بیٹھ کے وضو کرتے ہیں نا، وہاں کی ٹوٹی 3 سال سے خراب ہے، کوئی دیکھنے نہیں آیا۔ جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں وہاں کے کوبل افروز ہے، کوئی نہیں آیا۔ 5 سال مزار کی ٹیلز کو لگے ہو گئے، مرید لائن لگائے کھڑے، اگلی ٹیل سے میری لگے، یہ قبول ہے آقا نمبر موت کا تیرا۔ بھائی جہاں ضرورت ہے وہاں دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ٹھوس ٹھوس کے ڈال کے آتے ہیں۔
آپ کوشش یہ کریں جہاں ضرورت ہے وہیں دیا جائے. یہ خیال کیجئے گا سردی میں کسی کو ذلیل نہیں کرنا، کسی کو ذلیل نہیں کرنا. یاد رکھا کرو میرے حضور جب کسی یتیم کو دیکھتے تھے تو روتے تھے. صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ کیوں روئے؟ فرمایا جب اس کے بارے میں سنا میں باپ نہیں ہے تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے. حضور کہتے ہیں میں اپنا بچپن یاد کر کے رونے لگ جاتا ہوں جیسے میں نے باپ کی کمی محسوس کی، شاید یہ بھی ویسے اپنی محسوس کرتا ہوں. سمجھو پیسے کی قدر اور عزت سب رکھتے ہیں، امیر ہو یا غریب سب عزت رکھا کرتے ہیں. ایسا نہیں غریب کی عزت کوئی نہیں ہوتی، ساری عزت امیر کی ہوتی ہے. نہیں، شاید ہو سکتا ہے امیر کو سلام اس لیے بھی بندہ کر سکتا ہے کہ یہ پیسے والا ہے، لیکن غریب کو سلام اس لیے کرے گا کہ یہ اللہ والا. کہ یہ سچی بات نہیں ہے؟ ابھی جس کے اوپر 7 مرڈر کا الزام ہو، جس نے 10-12 قتل کیا ہوں سے نکال کے دیکھو، سب کہتے ہیں بڑے بھائی سلام علیکم. اور کسی تہجد گزار کو اسی گلی سے گزار دو، کوئی مڑ کے اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھتا. آج سلام شرافت کو نہیں بدماشی کو زیادہ ہوتا ہے. آج سلام انسانیت کو تم گنڈا کرنے کو زیادہ ہوتا ہے. سنیں، جو تم نے گنڈا گردی کے ڈر سے سلام کیے وہ ختم ہو جانے گے، جو تم شرافت کی وجہ سے سلام کرو گے وہ قیامت تک باقی رہیں گے. نوجوانوں اپنے دلوں کے اندر درد پیدا کریں، درد پیدا کریں. بچاؤ اپنے آپ کو، سنبھالو. ایک پیسے کا احساس. اسلام مذہب مبارک ہے. خدا کی قسم تاریخ پڑھیے آپ. ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دور خلافت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں 40,000 درہم بھیجے. کتنے؟ زور سے کتنے؟ 40,000. ابھی سارے نہیں بولے کتنے؟ 40,000 درہم بھیجے. ام المؤمنین یہ میری طرف سے رکھ لیجئے تحفے. خادم لے کے آیا سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا ام المؤمنین یہ عمر نے تحفہ بھیجا ہے. کہا کیا ہے؟ کہ ہماری ماں کے لیے یہ ہماری طرف سے 40,000 زکے آپ نے اپنے دوپٹے کا یوں پردہ کر دیا. فرمایا اسے فوراً گھر سے باہر نکالا. تو جو لے کے اندر آیا وہ چیز نکل گئی. ام المؤمنین کیوں کہیں سے دیکھتی ہوں تو مجھے روزے والے مصطفیٰ سے حیا آ رہا. کہا کیوں؟ کہا میں نے وہ دن بھی حضور کی زندگی میں دیکھے کہ ایک دن میرے حضور گھر میں تشریف لائے. 3 دن کا فاقہ تھا محبوب کا، لیکن حضور جب گھر میں آئے میرے گھر میں کھلانے میں کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا میرے گھر کے اندر. میں نے حضور کو آتے دیکھا تو میں نے یہ سوچا ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہیں حضور مجھ سے کھانا مانگ لے. کہتی میں چادر اڑ کے لیٹ گئی اور میری چادر میں سراغ تھا، میں نے وہ آنکھ کے سامنے کیا، اس سراغ کو محبوب کو دیکھتے رہی. خدا کی قسم کہتے ہیں جیسے حضور آئے نا گھر میں، حضور چولہے کی حالت جانتے تھے، گھر کی کنڈیشن جانتے تھے. ام المؤمنین فرماتی حضور نے میری چادر کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے. جب آپ بڑی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے، روتے ہٹا دیے. کہتے ہیں آقا مسکرائے میں چادر پہن کری. محبوب خیر کر دے. کہنے لگے عائشہ مجھ سے چھپا رہی تھی. کہنے لگے جو گھر کا حال ہے محمد کو سمجھا. کون سا دور نہیں گزرا خدا کی قسم. پڑھیے آپ تاریخی گھرانے ناانصافی نہ کیجیے. پڑھو تاریخی کے گھرانے کی عید کا دن ہے، صبح کا سویرا ہے، پورے مدینے میں نئے کپڑے پہنے ہیں، ہر گھر میں گوشت بناتے ہیں، ہر گھر سے خوشبو آ رہی ہے. لیکن میرے نبی نے حضرت حفصہ کے کمرے کا پردہ ہٹایا، جھانکا، حضرت میمونہ کے دروازے کا ہٹایا. خدا کی قسم ازواج کے پردے ہٹاتے جا رہے ہیں. آخر میں فرمانے لگے کچھ نہیں ہے گھر میں. اللہ اکبر. جیسے اتنا کہا ازواج مطہرات روئی نہیں تھی، کوئی شکوہ نہیں کیا تھا. کہنے لگی ہمیں اور کیا چاہیے، جواب مل گئے.
جب آپ نے کہے اللہ اکبر یہ سن کے محبوب واپس پلٹے کسی کام سے باہر گئے. جب گھر میں آئے گا خدا کی قسم سنیے گا جیسے کہ گھر میں محبوب تشریف لائے ہیں آقا کے دیکھتے چولہے میں آگ جل رہی ہے, گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. محبوب جلدی جلدی قدم بڑھا کے آئے, کہنے لگے بتاؤ تو میری ازواج یہ کس نے ایسا کیا ہے, میرے گھر کون لے کے گیا ہے یہ کھانے کا سامان. اللہ اکبر. حضرت حفصہ آگے بڑھی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ ہمارے گھر کے دروازے سے مسلمان گزر لگے تھے, ہر گھر سے تو خوشبو کھانے کی آئی, جب ہمارے گھر سے خوشبو نہیں آئی آواز دے کے کہا امہات المؤمنین کیا گھر میں آج کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, کہا کمرے میں سناٹا تھا, تمہارا عثمان تھا, آقا عثمان واپس گیا اور ایک اونٹنی پہ سامان لاد کر کے محبوب دروازے پہ چھوڑ کے چلا گیا. ہم مر گئے باہر نکلے سامان لے کے آئے, یہ جو چولہوں میں کھانا بن رہا ہے محبوب میرے عثمان کے خزانے کا ہے, میرے عثمان نے بھیجا ہے. میرے نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور کہا میرے پروردگار میرے عثمان نے ازواج کے چولہوں کو خالی نہیں رکھا, قیامت کے دن میرے عثمان کو اپنی رحمتوں سے خالی نہیں رکھا. خدا کی قسم پڑھیے محبوب کے صحابہ کو, دیکھیے ان کی زندگی کون کون سا دور حضور کی زندگی میں گیا, کون کون سا دور. پڑھو تو صحیح, آج ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. مسلمان بنیے مسلمان. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. کسی طرف سے لگتا ہے مسلمان ہے, کوئی بڑا آ جائے تو اسی نہیں چھوڑ سکتے, کوئی چھوٹا غلطی کر دے تو اسے درگزر کرنے کی طاقت ہم میں نہیں. یاد آتا اوقات میں رہنا, عزتیں دینا بھی رب کا کام ہے, ذلتیں دینا بھی رب کا کام ہے. ہاں یہ اسی کے فیصلے میں کبھی یوسف کو قید میں ڈالتا ہے, کبھی کنویں میں ڈالتا ہے, کبھی اٹھا کے تخت نشین بناتا ہے. یہ کون کرتا ہے, یہ صرف اللہ کرتا ہے. سوچے تو صحیح, معاف کیجئے گا, معاف کیجئے. اگلی بات کرنے لگا ہوں, یہ ہمارے بزرگوں کا بھی پیغام یہی رہ گیا. سب سے زیادہ فضول خرچی مسلم قوم کے اندر, سب سے زیادہ فضول خرچی ہماری قوم کے اندر. پرانا مان شادی بھی آگے خرچے آپ رکھیں, جب کھانے کی باری آتی ہے تو منہ کا سائز دیکھا جاتا ہے. میری براتی کو, میری پوری برات کو بوٹی کا یہ سائز چاہیے, ایک لقمے میں پوری بوٹی آ جانی چاہیے. شرم کر, تیرے باپ نے کما کے نہیں رکھا, ولیمہ کرنے گئے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں, اور برات میں 300 کلات لے کے جانا. پہلی بات تو اسلام میں برات کا تصور ہی نہیں ہے, اور اگر لے کے جاؤ تو وہ کھانا جو لڑکے کا باپ کھلاتا ہے اس پہ لازم نہیں ہے. وہ کھلا رہا ہے, احسان کر رہا ہے, وہ تو اگر پانی بھی نہ پلائے تو وہ کوئی مجرم نہیں. لیکن شرم کرو یار, جب پنڈال اکڑتا ہے, صفائی ہوتی ہے تو پتہ چلتا اتنا کھایا نہیں گیا جتنا پھینکا گیا. ٹیبل کے نیچے ڈھیر لگا رہتا, ڈھیر دونگا اس حساب کا صاف کیا جاتا ہے, اگلے کا نمبر ہی نہیں آتا, سر سے اوپر اڑا دیا جاتا ہے. کبھی دیکھنا کھڑے ہو کر کے کتوں سے بدتر کھاتے ہیں لوگ. اپنے دسترخوان پر بیٹھے جن کے بولے نکالے گا, شوربہ ناک میں نکالے گا, پلیٹ چاٹ کے دھوکے چھوڑے گا. لیکن غریب بیٹی کا غریب باپ جس نے 18 سال کمر توڑ کے یہ کھانے کا انتظام کیا تھا, اس کے دروازے پہ بوٹیاں پھینکتے ہوئے شرم نہیں آتی. میرے محبوب نے فرمایا تھا رزق کی عزت کرنا, اگر یہ روٹھا تو پھر میسر نہیں ہوگا, اگر یہ روٹھا تو میسر نہیں ہوگا. قدر کیا کیا رزق کی. اپنے گھر کو ٹائم باندھ رکھا ہے ڈاکٹر صاحب کہ 8 دن میں ایک بار گوشت لانا, وہ بھی آدھا کلو, اور بیوی کو پہلے سیٹ کر رکھا سب کو ایک ایک بوٹی بانٹ کے دے, تاکہ کوئی یہ بھی نہ کہے مجھے نہیں ملا اور کم بھی نہ پڑے. اس طرح سے گھر کا نظام چلا. اگر حضور سے پیار کرتے ہو نا
تو اس کی بیٹی کی جگہ اپنی بیٹی دیکھا کرتا، اس کی عزت کی جگہ اپنی عزت دیکھا کرتا. یہ سوچا جب آج اس کی بیٹی کی برات آئی ہے کل میری بیٹی کی بھی برات آئی ہے. آج اس کی بوٹیاں کم پڑ گئی تو اس کی بیٹی کو پوری زندگی سسرال جانے دے گی. کل میری بیٹی کا کھانا کم پڑے گا تو میری بیٹی کو دنیا ضرور سمجھ پائے گی. یہ سوچ کے کھایا کرو یار، یہ سوچ کے کھایا کرو. عزت نہیں کرتے. ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں ایک دن حضور تشریف لائے گھر میں کام میں تھی. حضور آئے اور آقا کریم گھر میں آنے کے بعد چارچائی پہ لیٹے. کہتی بستر نہیں تھا چارچائی، کھجور کے بالوں کی چارچائی. کہتی میں کام میں لگی تھی، میں نے دیکھا حضور نے نا اپنا پیٹ نا پٹی پہ رکھا، جو پٹی ہوتی ہے نا چارچائی، اور ایسے دبانے لگے جیسے بچے اپنے پیٹ میں دبایا کرتے ہیں. کہ میں دیکھتی رہی، پھر میں نے محبوب کو ہچکی بھر کے روتے دیکھا. اللہ اکبر، حضور روئے. کہتی میں نے پہلی مرتبہ اس طرح سے دیکھا تھا. میں نے کہا محبوب خیر کیوں ہے؟ کہنے لگے خدیجہ آج بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، ہوٹلوں میں 6 بجے کھانے والے دو انسانوں کے حصے کا پھینک دینے والوں کھانے کی عزت کرنا. میرے نبی نے کہا تھا خدیجہ آج بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے. یہ کہتے کہتے محبوب رونے لگ گئے. جیسے آنسو پلکوں سے جدا ہو کر رخسار پہ آیا جبریل آ گئے. محبوب اتنی بے قرار ہے، رب کو تیری بے قراری کا وارہ نہیں ہے. محبوب بتا روئے کس لیے ہو؟ جبریل بھوک بہت تیز کی لگی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تب جبریل کیا کہتے ہیں؟ کہا محبوب رب نے سلام بھیجا گیا اور کہا محبوب اگر تم میں بھوک لگی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے تو اتنی مہربانی کیجیے تھوک دیجیے زمین پہ. حضرت جبریل امین نے اتنا کہا. محبوب علیہ السلام کہتے ہیں جبریل اگر میں تھوکوں گا تو کیا بنے گا؟ اگر آپ تھوکیں گے تو جو بیچ میں آپ کا تھوک پھرے گا اللہ وہ میری زمین کو سونے کی بنا دے گا. جیسے اتنا سونا پھر میں نے نبی کے جملے سننا پیارے. آقا کریم فرماتے ہیں جبریل میرے تھوک سے جو مٹی سونا بن جائے گی، کیا کل میرا امتی اگر کوئی بھوکا ہوگا اگر وہ تھوکے گا تو مٹی بنے سونا بنے گی کہ نہیں؟ کہا محبوب یہ سے تیرا کمال ہے، اگر تو تھوک لے گا تو مٹی سونا بن جائے گی. کہا جبریل مجھے ایسا سونا لگی چاہیے، مجھے بھوک میں رہنے دو تاکہ قیامت کے دن یا زندگی میں کبھی بھی میرے امتی کو بھوک ستائے تو اس کا صبر نہ ٹوٹے. محمد کے بھوک لے کے گا اللہ اسے شفا عطا فرما دے. اللہ اکبر. بریلی سے آواز آتی ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہتی ہے، دینے والا ہے سچا. زور سے دینے والا ہے سچا، اور زور سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خدا را ابھی محمد علی نے کہا تھا یہ سیدوں کے گھر کی بات، اگر ان کے گھر کی بات کرنے لگے تو خدا کی قسم زندگی ختم ہو سکتی ہے، باتیں ختم نہیں ہو سکتی، باتیں ختم نہیں ہو سکتی. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں آپ سے، شادی بیاہ میں جو کھانا پھینکا جاتا ہے، جو ناجائز رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے، خدا را اس سے بچیے. رزق کی عزت کریں، رزق کی قدر کریں. اگر یہ روٹا تو ایسے نہیں ہونا، اگر یہ گیا تو پھر نہیں ملنے والا. ہاں آج کثرت ہے رزق کی نا، اس لیے قدر نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ جو قورمے کے آدیش ہوتے ہیں نا، 3 طرح کا قورمہ چاہیے، 2 طرح کی بریانی چاہیے، حیدرآبادی بھی ہونی چاہیے، مراد آبادی بھی ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں لڑکے والوں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، رواج تو چل ہی رہا ہے، اسے اتنا ہلکا کر دو، اتنا ہلکا کر دو کہ بیٹی والوں پہ بوجھ نہ لگے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چل گیا ہے کھانا تو دینا پڑے گا، ہاں لڑکے والے کی مجبوری ہے لیکن لڑکے والے کی تو مجبوری نہیں ہے. لڑکے والا کاش یہ کہتے نہ دے ہمیں گوشت روٹی، دال سے روٹی کھلا دینا، ہم بھی راضی رہیں گے، ہمارے براتی بھی راضی رہیں گے. اتنا بوجھ خالی کم کر دو، دال روٹی کھا کے آ جاؤ. خدا کی قسم اللہ تمہارے اس کھانے کے صدقے میں جو تم نے بیٹے کے باپ بوجھ کم کیا گیا، اللہ قیامت کے دن تمہارے بوجھ کچھ کروا دے. کم کریں گے کھانے کی جو بڑھتی مہنگائی ہے اسے کم کیا جائے، برات کی تعداد گھٹائی جائے، کھانے کو لمٹ میں رکھا جائے. پہلی بات تو اسے ختم کیا جائے. یہ جو 600 براتی جانے میں ڈٹ ڈٹ کے ولیمہ جب ولیمہ کرنے کی باری آتی ہے تو 5 لوگ بلاتا ہے، ایک امام، ایک مؤذن اور 3 غریب. کہتا چیز بہن ہے تو اپنا ولیمہ غریبوں کو کھلائے. وہ برات میں چھانٹ چھانٹ کے امیر لے کے جاتا ہے.
یہاں قریب ہوئی سنت یاد آ جاتی ہے، اپنے دسترخوان پہ اسے سنت یاد آتی ہے، دوسرے کے دسترخوان پہ اسے شرم تک نہیں آتی۔ سوچو یار کتنا بڑا ظلم کرتے لوگ بیٹے والوں، بارات آ رہی ہے اور بیٹے والا جلاد والا بیگ ڈال کے گھوم رہے ہیں، ہاں بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے، نمک ٹھیک ہے، کیوں تو تیلی ہے، کیا ہے بے تو، کون پوچھنے والا ہوتا ہے، ذائقہ پوچھ رہے تھے، ادھر دیکھ کونے میں بیٹی کا باپ کھڑا ہے، وہ دیکھ اس کے چہرے کی اڑتے رنگ آتے جاتے کلر دیکھ، جب تک تیرے مہمان آتے نا وہ رو کے کونے میں کھڑے ہو کر کہنا مالک لاج بچا جا، مالک عزت بچا جا، مالک کوئی کمی نہ ہو جائے، بس تو ہے میرا، وہ کونے میں کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، اور یہ لڑکے والا تماشا ہی بنا رہتا ہے، اگر نمک کم رہ جائے دھوکے سے مرچ زیادہ تیز ہو جائے، یہ جو 3 دن سے نمک کا پانی پی رکھے تھے، جنہوں نے ناک بھر کے کھایا، منہ میں تیلی ڈال کر کہتے ہیں سب ٹھیک تھا لیکن نمک زیادہ ہے، سب کچھ ٹھیک تھا مرچ زیادہ ہے، جبکہ باپ آدمی کے باپ کے کام بن جاتی ہے کہ کھانے میں لوگوں نے عیب نکالا ہے، وہ چھوٹے جی مر جاتا ہے، برات کے سامنے نہیں آتا، ادھر ادھر چھپتا گھومتا ہے، کوئی یہ نہ کہتے کھانے کا انتظام درست نہ تھا، وہ شرم آنی چاہیے، حیرت آنی چاہیے، اگر کسی بات کا انتظام پہ کھانے گئے ہو، اگر نمک کم رہ جائے تو یہ مت کہنا نمک کم ہے، تو نے کوئی نام اچھا دیا ہے، جب کوئی پوچھے کیسا تھا کہنا خدا کا شکر ہے بہت اچھا کھانا کھلایا گیا ہے، اگر تو اتنا کہتے گا غریبی عزت بڑھ جائے گی، ادھر غریب کو عزت ملے گی، مرنے کے بعد مجھے قبر میں بھی جنت مل جائے گی۔ اسے بچا کے رکھے، بزرگوں نے فرمایا داشتہ بکار آیا ہے، رکھا ہوا کام آیا ہے، رکھا ہوا کام آئے گا، زور سے رکھا ہوا کام آیا ہے۔ یاد رکھیے گا بس ایک بات بتا کے آج ختم کر رات 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 چکی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ سے کلام کرنے کے لیے نکلے، راستے میں بندے کرے موسیٰ دور پہ جا رہے جی رب سے کہنا جب سے پیدا ہوا مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا، اس سے کہنا ایک ہی بار اکٹھا دے دے جتنا میرے نصیب کا ہے تاکہ زندگی میں ایک بار پیٹ بھر کے کھا دوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے عرض کر دی جو اس کا مقام تھا۔ کچھ دن بعد جب گزرے تو دیکھا اس کے دروازے پہ بھیڑ لگی، اب اکیلا نہیں ہے، ایک زمانہ آتا ہے کھا کے جا رہا تھا، بھیڑ آ رہی ہے آگے جا رہی ہے، کھاتے جا رہے ہیں، یہ کھلا رہا تھا۔ دور پہ گئے مالک بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کے حصے کا ایک ہی بار اتار دیا گیا تھا، آج اس کے گھر تو اتنا ہے کہ لوگ کھا کے جا رہے ہیں۔ تو رب نے فرمایا موسیٰ بڑا چالاک بندہ، میں نے اس کے حصے کا اکٹھا دیا نا، اس نے ایک کھائی باقی میرے نام پہ تقسیم کر دی تھی، اور میرا وعدہ جو میرے نام پہ ایک دیتا میں اسے 10 دیا تھا۔ فرمایا اس نے ایک دی میں نے 10 دی، پھر اس نے 9 بانٹی، پھر میں نے اسے 90 دی، پھر اس نے 99 بانٹی، کہا یہ دیتا جا رہا ہے میں بڑھاتا جا رہا ہوں، کہا مالک کب تک بڑھائے گا، اس کے حصے کا تو اتر چکا ہے، کہا ہم نے اتار دیا تھا لیکن اس نے ہم سے تجارت کر لی، جب تک یہ تجارت کرتا رہے گا ہم اس کے مال میں اپنی رحمت سے اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے نام پہ لٹانا سیکھو، اس کے نام پہ دینا سیکھو۔ تم نہیں جانتے اپنی جنت نے کہا تالی کچھ لے آئیے، لو یہی چادر لے کے یہ سامان بیچ کے لے آؤ، گئے واپس آئے تو خدا کی قسم 140 لاکھ کے ہاتھ رکھ دی، مگر خاتون جنت میں خاتون جنت میں شوہر علی جو ولیوں کے امام ہیں، خود خاتون جنت میں، بیٹے شہیدوں کے سردار ہیں،
وہ پھر بھی دیکھیے گا کیا کہتی ہیں علی میری چادر تو اتنے کی نہیں تھی، میری چادر تو اتنے کی نہیں تھی، یہ بتاؤ یہ اتنے زیادہ پیسے کہاں سے لائے؟ یہ تقوی خاتون جنت کا، جبکہ وہ بھی جانتی ہے کہ علی چوری نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی پاس آئی۔ حضرت علی کے ملے کہ ہاں اتنی کی چیز تو نہیں تھی، لیکن وہ بکی راستے میں سائل مل گیا، اس نے رب کے نام پر سوال کیا، میں نے سارے ہی دے دیا اس کو۔ جب سب دیا تو پھر اللہ کا وعدہ تمہیں ایک دو میں تمہیں 10 عطا کر گا، 10 عطا کر گا، خدا کی قسم یہ عقیدہ رکھیے گا۔ پھر دیکھیے اللہ کی رحمت ایسا سے تم طریقہ شکار لا۔ آج کل زیادہ تر نوجوان آتما ہتیا کر رہے، سوسائڈ کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعتقاد کمزور ہو گیا ہے، صبر ختم ہو گیا ہے۔ انتظار کیجیے گا اپنی باری کا، آج دکھوں میں دن ہے نا، پھر کل کے سکھ دیکھیے گا، آج پریشانیاں ہیں کل کی آسانیاں دیکھیے گا۔ خدا کی قسم تمہیں 72 کی شہادت تو یاد ہے، آج تک سیدوں پہ ہونے والے نام دیکھیے گا۔ خدا کی قسم انہوں نے 72 اس لیے شہید کیے تھے تاکہ قیامت تک کوئی نام لینے والا نہ رہے۔ یہ تاریخ میں پہلی کڑوی سچائی ہے، جنہوں نے کاٹا تھا وہ مٹ گئے ہیں، جو چھوٹے تھے آج بھی دنیا کے ہونے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ آپ صابر بنیے، دکھ ہو تو رب سے کہیے اور پھر انتظار کیجیے اپنی باری کا، جب اللہ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کوشش یہی کرنی ہے حضور کا کردار اپنانا، حضور کا کردار اپنانا ہے۔ کسی دن شور بازار کر دینا، بیوی کہیے کیا کر رہے ہو، کہنا مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہو۔ کبھی جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایسے اسلام پہلا ایسا نہیں، حضور اپنے دشمنوں کے دروازے پہ گوشت کی پیالیاں لے جا کے کھڑے ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کیوں آئے ہو؟ میں پڑوسی ہو میرے، اس لیے میں تمہارے لیے یہ سالن لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتے تھے نہیں سالن نہیں، تم کلمہ پڑھا لیا۔ فرمانے لگے وہ تو بات کی بات ہے، ابھی جو پڑوسی کا حق ہے نا وہ ادا کرنے آ رہے ہیں۔ جب کباڑ کھلتے تھے اور حضور کے ہاتھ میں پیالی دیکھتے تھے، دشمن بھی خدا کی قسم دیکھ کے نہ صرف پیالی گھر میں نہیں جاتی تھی، حضور کا عشق بھی گھر میں چلا جایا کرتا تھا، عشق بھی گھر میں چلا جایا کرتا تھا۔ دشمن کو لات مار کے نہیں ہرایا جا سکتا، دشمن کو اخلاق سے ہرایا جا سکتا ہے، اخلاق سے ہرایا جا سکتا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر کرے، مسئلہ سے آزاد مضبوطی سے پابند رکھیے، سیدوں سے محبت رکھتے رکھیے گا، یہ ذریعہ نجات ہے، بخشش کا ذریعہ ہے مصطفیٰ کی اولاد۔ یاد رکھیے گا اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا پاک رضا اس جمالستانی کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یہ میرے رضا نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب سرانا نور کا، بس جو اغلاطوں کو معافہ میں رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمک رہا پھول کھلیں گے، زندگی لگی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیر آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، دعا کر چلے، بس سارے لوگ نماز شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہماری نائب البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔